اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صحیفہ کاملہ امام زین العابدین کی دعاؤں کا جو مجموعہ ہے اس سے لے رہے ہیں ہم۔ دعا آپ کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں وہ ہے دعائے توبہ، اور یہ دعائے توبہ اس کا سلیکشن ہم نے اس لیے کیا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ماہ شعبان کے یہ آخری دن ہے، اور آخری دنوں میں پروردگار عالم ہمیں اس طرح سے بخش دے کہ ہم جب اتنے پاک و پاکیزہ ہو جائیں، ہمارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو پہنچ گئے ہیں وہ ان کو بخش دے، تاکہ ہم پاک و پاکیزہ ہو کے اس ماہ رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں۔ تو جو بھی اس کو پڑھے اور سنیں، بہترین دعا ہے امام کی، اور کوشش یہی کریں گے کہ ہم اس کے شعبان کے آخری دنوں میں اس کو پڑھ لیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام فرماتے ہیں، اے معبود، اے وہ جس کی توصیف سے وصف کرنے والوں کی توصیفی الفاظ قاصر ہیں، اے وہ جو امیدواروں کی امیدوں کا مرکز ہے، اے وہ جس کے ہاں نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں ہوتا، اے وہ جو عبادت گزاروں کے خوف کی منزل منتہا ہے، اے وہ جو پرہیزگاروں کے بے محراس کی حد آخر ہے۔ یہ شخص کا موقف ہے جو گناہوں کے ہاتھوں کھیلتا رہا ہے اور خطاؤں کی باغوں نے اسے کھینچ لیا ہے، اور جس پر شیطان غالب آ گیا ہے۔ اب جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ امام تو اتنے نیک اور پارسا اہل بیت اطہار میں سے چوتھے امام، تو وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن اصل میں یہ بات نہیں ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کو طریقہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ حاصل ہو۔ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو سمجھے کہ ہاں ہم تو بہت نیک ہیں، پارسا ہیں، نہیں، اپنے آپ کو بالکل بندہ جو ہے نا اس کی بارگاہ وہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس کی بارگاہ میں ہر شخص جو ہے نا اتنے خشوع سے حاضر ہو۔ ہمارے رسول خود 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، کسی بھی محفل میں شریک ہوتے تھے، کہیں جاتے تھے تو اتنا، حالانکہ رسول نے کیا گناہ کیا تھا، تو نیک ترین انسان، افضل ترین انبیاء میں سے، لیکن وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی کس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اس لیے تیرے حکم سے، چونکہ شیطان غالب آ گیا، اس لیے تیرے حکم سے لاپرواہی کرتے ہوئے اس نے ادائے فرض میں کوتاہی کی، اور فریب خوردگی کی وجہ سے تیری منہیات کا مرتکب ہوا، یعنی گویا وہ اپنے کو تیرے قبضہ قدرت میں سمجھتا ہی نہیں ہے، اور تیرے فضل و احسان کو جو تو نے اس پر کیے ہیں مانتا ہی نہیں ہے، مگر جب اس کی چشم بصیرت واہ ہوئی اور اس کوری اور بے بصری کے بادل اس کے سامنے سے ہٹے، تو اس نے اپنے نفس پر کیے ہوئے ظلموں کا جائزہ لیا، اور جن جن موارد پر اپنے پروردگار عالم کی مخالفتیں کی تھیں ان پر نظر دوڑائی، تو اپنے بڑے گناہوں کو واقعتاً بڑھا اور اپنی عظیم مخالفتوں کو حقیقتاً عظیم پایا۔ تو اب اس حالت میں تجھ سے امیدوار بھی ہے اور شرمسار بھی، تیری جانب متوجہ ہوا ہے اور تجھ پر اعتماد کرتے ہوئے تیری طرف راغب ہوا، اور یقین و اطمینان کے ساتھ اپنی خواہش و آرزو کو لے کر تیرا قصد کیا ہے، اور دل میں تیرا خوف لیے اور خلوص کے ساتھ تیری بارگاہ کا ارادہ کیا ہے، اس حالت میں کہ تیرے علاوہ اسے کسی سے غرض نہ تھی اور تیرے سوا اسے کسی کا خوف نہ تھا، چنانچہ وہ عاجزانہ صورت میں تیرے سامنے آ کھڑا ہوا، اور فروتنی سے اپنی آنکھیں زمین میں گاڑ لیں، اور تذلل اور انکسار سے تیری عظمت کے آگے سر جھکا لیا، اور عجز و نیاز مندی سے اپنے راز ہائے درون پر وہ جنہیں تو اس سے بہتر جانتا ہے تیرے آگے کھول دیے، اور عاجزی سے اپنے وہ گناہ جن کا تو اس سے زیادہ حساب رکھتا ہے ایک ایک کر کے شمار کیے، اور ان بڑے گناہوں میں سے جو تیرے علم میں اس کے لیے مہلک، اور ان بدعمالیوں سے جو تیرے فیصلے کے مطابق اس کے لیے رسوا کن ہے، داد و فریاد کرتا ہے، وہ گناہ کہ جس کی لذت جاتی رہی اور اس کا وبال ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ اے میرے معبود، اگر تو اس پر عذاب کرے تو وہ تیرے عدل کا منکر نہیں ہوگا، اور اگر اس سے درگزر کرے اور ترس کھائے تو وہ تیرے
عفو کا کوئی عجیب اور بڑی بات نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ تو وہ پروردگار کریم ہے جس کے نزدیک بڑے بڑے گناہوں کو بخش دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا تو اے میرے معبود، اب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرے حکم دعا کی اطاعت کرتے ہوئے، تیرے وعدے کا ایفا چاہتے ہوئے، جو قبولیت دعا کے متعلق تو نے اپنے اس ارشاد میں کیا ہے۔ مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ خداوندہ، محمد ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اپنی مغفرت میرے شامل حال کر دے، جس طرح میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تیری طرف متوجہ ہوا ہوں، اور ان مقامات سے جہاں گناہوں سے مغلوب ہونا پڑتا ہے مجھے سہارا دے کر اوپر اٹھا لے، جس طرح میں نے اپنے نفس کو تیرے آگے خاک پر ڈال دیا ہے، اور اپنے دامن رحمت سے میری پردہ پوشی فرما دے، جس طرح مجھ سے انتقام لینے میں صبر و حلم سے کام لیا ہے۔ اے اللہ، اپنی اطاعت میں میری نیت کو استوار اور اپنی عبادت میں میری بصیرت کو قوی کر دے، اور مجھے ان اعمال کے بجا لانے کی توفیق دے دے جس کے ذریعے تو میرے گناہوں کے میل کو دھو ڈالے، اور جب مجھے دنیا سے اٹھائے تو اپنے دین اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئین پر اٹھانا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے معبود، میں اس مقام پر اپنے چھوٹے بڑے تمام گناہوں، پوشیدہ و آشکارا معصیتوں اور گزشتہ اور موجودہ لغزشوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اس شخص کی سی توبہ جو دل میں معصیت کا خیال بھی نہ لائے اور گناہ کی طرف پلٹنے کا تصور بھی نہ کرے۔ خداوندہ، تو نے اپنے محکم کتاب میں فرمایا ہے کہ تو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، لہذا تو ہماری توبہ کو بھی قبول فرما جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے، اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے جیسا کہ تو نے ذمہ لیا ہے، اور حسب قرارداد اپنی محبت کو ہمارے لیے ضروری قرار دے۔ اور اے اللہ، تجھ سے اے پروردگار، ہم یہ قرار کرتے ہیں کہ تیری ناپسندیدہ باتوں کی طرف رخ نہیں کریں گے، اور یہ قول و قرار کرتے ہیں کہ قابل مذمت چیزوں کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اور یہ عہد کرتے ہیں کہ تیری تمام نافرمانیوں کو یکسر چھوڑ دیں گے۔ بار الہ، تو ہمارے عمل و کردار سے خوب واقف ہے، اب جو بھی تو جانتا ہے اسے بخش دے، اور اپنی قدرت کاملہ سے پسندیدہ چیزوں کی طرف ہمیں موڑ دے۔ اے اللہ، ہمارے ذمے کتنے ہی ایسے حقوق ہیں جو ہمیں یاد ہیں، اور کتنے ایسے مظلمے ہیں جن پر نسیان کا پردہ پڑا ہوا ہے، بھول گئے، ہم نے ظلم کیا کسی پر، آنکھ سے، زبان سے، ہاتھ سے، ہم ان کو بھول چکے، لیکن وہ سب کے سب تیری آنکھوں کے سامنے ہیں، ایسی آنکھیں جو خواب آلود نہیں ہوتی، اور تیرے علم میں ہیں ایسا علم جس پر گزاشت نہیں ہوتی، لہٰذا جن لوگوں کا مجھ پر کوئی حق ہے، اس کا انہیں عوض دے کر اس کا بوجھ ہم سے برطرف کر دے، اس کے بار کو ہلکا کر دے، اور پھر ہمیں ویسے گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہم توبہ پر قائم نہیں رہ سکتے مگر تیری ہی نگرانی سے، اور گناہوں سے باز نہیں آ سکتے مگر تیری ہی قوت و توانائی سے، لہٰذا ہمیں بے نیاز کرنے والی قوت سے تقویت دے، اور گناہوں سے روکنے والی نگرانی کا ذمہ لے لے۔ اے اللہ، وہ بندہ جو تجھ سے توبہ کرے اور تیرے علم غیب میں وہ توبہ شکنی کرنے والوں اور گناہ و معصیت کی طرف دوبارہ پلٹنے والا ہو، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اس جیسے ہم ہو جائیں، ہماری توبہ کو ایسی توبہ قرار دے کہ اس کے بعد پھر توبہ کی احتیاج نہ رہے، جس سے گزشتہ گناہ محو ہو جائیں اور زندگی کے باقی دنوں میں گناہوں سے سلامتی کا سامان ہو۔ اے اللہ، ہم اپنی جہالتوں سے عذر خواہ اور اپنی بدعمالیوں سے بخشش کے طلبگار ہیں، لہٰذا اپنے لطف و احسان سے ہمیں پناہ گاہ رحمت میں جگہ دے دے، اپنے تفضل سے اپنی عافیت کے پردے میں چھپا لے۔ اے اللہ، ہم دل میں گزرنے والے خیالات، آنکھوں کے اشاروں اور زبان کی گفتگوؤں، غرض ہر اس چیز سے جو تیرے ارادے اور رضا کے خلاف ہو،
تیری محبت کی حدود سے باہر ہو، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ایسی توبہ جس سے ہمارا ہر عضو اپنی جگہ پر تیری عقوبتوں سے بچا رہے، اور ان تکلیف دہ عذابوں سے جس سے سرکش لوگ خائف رہتے ہیں محفوظ رہے۔ اے معبود، تیرے سامنے ہمارا یہ عالم تنہائی، تیرے خوف سے ہمارے دل کی دھڑکن، تیری ہیبت سے ہمارے اعضاء کی تھرتھری، ان حالتوں پر رحم فرما۔ پروردگار، ہمیں گناہوں نے تیری بارگاہ میں رسوائی کی منزل پر لا کھڑا کیا ہے۔ اب اگر چپ رہیں تو ہماری طرف سے کوئی بولنے والا نہیں، اور اگر کوئی وسیلہ لائیں تو شفاعت کا سزاوار نہیں۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، الہی آمین۔ اور اپنے کرم و بخشش کو ہماری خطاؤں کا شفیع قرار دے دے، اور اپنے فضل و احسان سے ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور جس سزا کے ہم سزاوار ہیں وہ سزا نہ دینا، اور اپنے دامن کرم ہم پر پھیلا دے، اور اپنے پردہ عفو و رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے، اور ہم سے ذی اقتدار شخص کا سا برتاؤ کر کہ جس کے آگے اگر کوئی بندہ ذلیل گڑ گڑائے تو وہ اس پر ترس کھائے، یا اس دولت مند کا سا جس سے کوئی بندہ محتاج لپٹے تو وہ اسے سہارا دے کر اٹھا لے۔ بار الہ، ہم تیرے عذاب سے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، اب تیری قوت و توانائی ہی پناہ دے تو دے دے، اور تیرے یہاں کوئی سفارش کرنے والا نہیں، اب تیرا فضل ہی سفارش کرے تو کرے، ہمارے گناہوں نے ہمیں ہراساں کر دیا ہے، اب تیرا عفو درگزر ہی ہمیں مطمئن کرے تو کرے۔ یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم اپنی بدعمالیوں سے ناواقف، اپنے گزشتہ بدکرداریوں کو فراموش کر چکے ہیں، بلکہ اس لیے کہ تیرا آسمان اور جو اس میں رہتے سہتے ہیں، اور تیری زمین اور جو اس پر آباد ہیں، ہماری اس ندامت کو جس کا ہم نے تیرے سامنے اظہار کیا ہے، اور ہماری توبہ کو جس کے ذریعے تجھ سے پناہ مانگی ہے، سن لیں، تاکہ تیری رحمت کی کار فرمائی کی وجہ سے کسی کو ہمارے حال زار پر رحم آ جائے، یا ہماری پریشانی پر اس کا دل پسیجے تو ہمارے حق میں دعا کرے جس کی تیرے ہاں ہماری دعا سے زیادہ سنوائی ہو، یا کوئی ایسی سفارش حاصل کر لیں جو تیرے ہاں ہماری درخواست سے زیادہ مؤثر ہو، اور اس طرح تیرے غضب سے نجات کی دستاویز اور تیری خوشنودی کا پروانہ حاصل کر لیں۔ اے اللہ، اگر تیری بارگاہ میں ندامت و پشیمانی ہی توبہ ہے تو ہم پشیمان ہونے والوں میں سب سے زیادہ پشیمان ہیں، اور اگر ترک کی معصیت ہی توبہ اور انابت ہے تو ہم توبہ کرنے والوں میں درجہ اول پر ہیں، اور اگر طلب مغفرت گناہوں کو زائل کرنے کا سبب ہے تو مغفرت کرنے والوں میں سے ایک ہم بھی ہیں۔ خدایا، جبکہ تو نے توبہ کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے اور دعا پر آمادہ کیا ہے اور قبولیت کا وعدہ کیا ہے، تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کے اوپر۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اور ہمیں اپنی رحمت سے نا امیدی کے ساتھ نہ پلٹانا، کیونکہ تو گناہگاروں کی توبہ قبول کرنے والا اور رجوع کرنے والے خطا کاروں پر رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جس طرح تو نے ان کے وسیلے سے ہماری ہدایت فرمائی ہے تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جس طرح ان کے ذریعے ہمیں گمراہی کے بھنور سے نکالا ہے تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور ایسی رحمت جو قیامت کے روز اور کسی احتیاج کے دن ہماری سفارش کرے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ امر تیرے لیے بہت سہل ہے، بہت آسان ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم ہمیں اور ہم سارے اپنے بندوں کو اور تمام محبان اہل بیت کو، تمام مومن مسلمانوں کو، تمام شیعان حیدر کرار کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول کرے، ہمیں ماہ رمضان المبارک میں جب ہم داخل ہوں تو ہمارے روزوں کو پورا کرا دے۔ پروردگار عالم ہمیں اتنا پاک و پاکیزہ کر دے
کہ ہم جب روزہ رکھیں تو پروردگار عالم تو ہمارے روزوں کو قبول کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین.